مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف۔ بردہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں۔ یہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دمشق سیریا یعنی دماسکس کے رہنے والے تھے، تو نارمل زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک مفلوج ہو گئے، پیرالائز، حملہ ہوا فالج کا، تو جسم کا ایک حصہ کیا ہو گیا؟ فالج زدہ۔ تو تھے بڑے عاشق رسول اور بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، صاحب علم، فضل اور تقوی۔ تو جب مفلوج ہوئے اور بستر پر لگ گئے تو اللہ پاک نے ان پر ایک کرم کیا کہ انہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نعت لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ نعت لکھنا اور نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جب کوئی کافر مشرک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں غلط باتیں کہتے اخلاق سے گری ہوئی، تو ان کا جواب دینے کے لیے جناب حضرت حسان بن ثابت، یہ صحابی رسول ہیں اور عرب کے بہت مشہور شاعروں میں سے ہیں، اور ان کی شاعری پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور و معروف تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان کو حکم فرماتے اور وہ ان کافروں کا جواب دینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے اور فضائل بیان کرتے۔ جہاں پر بھی حضور کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مسلمان کو، اس شخص کو بخیل کہا ہے، کنجوس کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بخیل اور کنجوس کہا ہے کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ حضور پر درود نہ پڑھے، اور وہ حضور پر، تو لہٰذا جب بھی حضور کا نام آئے درود شریف اور درود و سلام ضرور بے ضرور پڑھیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی کملی مبارک چادر بچھا دیتے۔ حضور اپنی چادر اتارتے، وہ مسجد نبوی میں بچھاتے اور حضرت حسان بن ثابت کو حکم فرماتے کہ حسان یہاں اس پر بیٹھو اور نعت پڑھو، اور کیا کرو؟ نعت پڑھو۔ بڑے مشہور نعتی اشعار ہیں کہ واخسان من کا لم ترى قط عینی۔ جب انہوں نے یہ الفاظ لکھے، یہ نعت لکھی، تو اس وقت ان کی عمر مبارک جو حضرت حسان بن ثابت ہے وہ 90 سال تھے۔ کتنے سال کی؟ 90 سال کی عمر میں یہ اشعار لکھے، اور ان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین، ہم اس کو اگر اس پر عینی کہ میری آنکھ، حضرت حسان بن ثابت کی اجازت سے، خیرات سے اس پر 2 پیشیں پڑھ دیتے ہیں، 2 تنوینیں۔ تو جب نون کے اوپر 2 تنوینیں آ جائیں، 2 پیشیں آ جائیں، تو وہ جامع کا اور کامل ہونے کا مطلب دیتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں عین نون، کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا کہ حضور آپ جیسا حسین اور حسن و جمال والا نہ صرف میری آنکھ نے نہیں بلکہ کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ جیسا حسین و جمیل اور حسن و جمال والا جنا ہی نہیں۔ پھر فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کے رب نے آپ کو عیبوں سے اس طرح پاک اور صاف بنایا ہے جیسے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ پاک نے آپ سے پوچھ کر ہی آپ کو بنایا۔ یہ ان کے اشعار ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام چادر مبارک بچھاتے، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا ممبر بھی حاضر کرتے حضرت حسان بن ثابت کو۔ تو یہ بڑی شان ہے نعت پڑھنے والوں کی۔ تو اسی طرح اسی سلسلے کو جناب حضرت امام شرف الدین بوصیری
امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سیریا کے رہنے والے، دمشق کے رہنے والے تھے. تو جسم مفلوج ہو گیا، بستر پر لگ گئے، پر اللہ کی شان ان کو یہ نصیب ان کے جاگے اور ان کو اللہ نے یہ قوت دی کہ وہ نعت لکھے. تو انہوں نے پھر مولا یا صلی وسلم دائماً، اللہ کتاب کی صورت میں موجود ہے. کتنے اس کے شعر ہیں؟ 165. بہت مشہور، ہمارے یہاں 10 15 20 تک پڑھے بھی جاتے ہیں، لیکن ایک یہ بڑا لمبا قصیدہ ہے. روزانہ رات کو امام شرف الدین بصیری اس قصیدے کو پڑھا کرتے، روزانہ اشعار لکھتے، روزانہ قصیدے کے کچھ اشعار لکھتے، اور رات جب سونے لگتے بستر پر تو سونے سے پہلے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود پا کر ان اشعار کو سنا دیتے. اب ایک رات اشعار تو لکھے پر حضور کو پیش نہ کیے، اور بستر پر لیٹے تو نیند آ گئی، اونگ آ گئی اور سو گئے. اب خواب میں، کہاں؟ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی ان کو زیارت ہوتی ہے، امام شرف الدین بصیری کو. نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں 100 طرح کی صورتیں بدل کر انسان کو ڈگمگا سکتا ہے، پر شیطان کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا. یہ خود حضور کا اپنا ایک معجزہ ہے. شیطان بہت ساری تصویریں، بہت ساری شکلیں لے کر، حتیٰ کہ آپ کو جنتوں میں بھی لے کے جا سکتا ہے. اس کے پاس اتنی خیالاتی تخیلاتی طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے وہ بھی. لیکن ایک بات سے اللہ نے محفوظ رکھا نبی کریم علیہ السلام کو، کہ کیا؟ نہ ظاہراً نہ باطناً، نہ خواب میں نہ نیند میں نہ جاگتے ہوئے کوئی آپ کی مثل ہوا ہی نہیں، کوئی آپ کی مثل. تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی در حقیقت اس نے میری ہی زیارت کی. تو امام شرف الدین بصیری کو نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، شرف الدین آج اشعار پیش نہیں کیے، اشعار پیش نہیں کیے. تو انہوں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حالت سے واقف ہیں، میرا جسم مفلوج زدہ ہے، بیماری ہے، حرکت نہیں کر سکتا، کمزوری ہے. تو آج کمزوری کے سبب میں جیسے ہی لیٹا مجھے نیند آ گئی اور اونگ آ گئی. تو پھر نبی کریم علیہ السلام اس وقت اپنے اوپر ایک چادر، ایک کمبلی اوڑے ہوئے تھے خواب میں. تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے، اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، یہ اس بات کی تہہ تک وہی آدمی پہنچ سکتا ہے کہ جو عشق سے تھوڑا بہت، جس کو ناتا تعلق ہے، جس کو روحانیت سے، روحانیت دراصل ایک اور دنیا کا نام ہے، وہ اس موضوع پر بعد میں بات کریں. تو جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اتار کر امام شرف الدین کو عطا کی، فرمایا شرف الدین اسے اپنے مفلوج زدہ جسم پر پھیرو. اب خواب میں انہوں نے وہ چادر پھیری اور جسم ٹھیک ہو گیا. اب خواب میں جسم ٹھیک ہو گیا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے جب پھیر کے اسی چادر کو طے کیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. حضور نے فرمایا شرف الدین یہ چادر تمہیں عطا کر دی، یہ چادر تمہیں عطا کر دی. بس خواب میں زیارت ہوئی، کملی مبارک عطا فرمائی گئی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے، وہ جسم پر ملی، جسم ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ یہ چادر تمہیں میں نے عطا کر دی. آپ نے اس کو طے کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. خواب ختم ہو گیا. صبح فجر پر بیدار ہوئے تو جب بیداری ہوئی تو جسم دیکھا سارا ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت، فالج ختم ہو گیا. فالج کیا ہوا؟ صحت عطا ہو گئی. خود بڑے حیران ہوئے کہ خواب میں رات کو تو زیارت نبی کریم علیہ السلام ہوئی ہے اور فالج ختم ہو گیا ہے. بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ. پھر بار بار اپنے جسم کو ٹٹولیں، کبھی ٹانگ کو، کبھی ہاتھ کو، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر. اور پھر اچانک یہ خیال آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے اشعار کے پیش نہ کرنے کا مجھے سبب بیان فرمایا. میں نے جب یہ بات بیان کی کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں مفلوج زدہ ہوں، پھر چادر دی، یہ ساری باتیں جب ذہن میں آئیں تو آخر میں یہ بھی آیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ شرف الدین چادر کملی میں نے تمہیں عطا کر دی. بس یہ کہنا تھا، ہاتھ بڑھایا، تکیے کے نیچے دیکھا چادر بھی وہاں موجود تھی، چادر بھی وہاں
یہ بات اب اسی کو سمجھ آئے گی کہ جس کا اس دنیا سے تعلق ہوگا. صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اور صرف اپنے آپ کو ایک محدود عبادت تک رکھنے سے بھی یہ کام نہیں آتے. اس کے لیے عشق کی آگ میں جلنا پڑتا ہے. اور جو شرف الدین بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تھا وہ عشق کی آگ میں جل کر لکھا تھا. عشق دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. کہاں پھینکا گیا؟ آگ میں پھینکا گیا. وہ کون سی ایسی چیز تھی انہیں تیار کر رہی تھی کہ وہ آگ میں اپنے آپ کو داخل کر لیتے؟ وہ عشق الہی تھا. اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پر چھری چلنی تھی. وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جو انہیں مجبور کر رہی تھی؟ وہ عشق الہی تھا. تو گویا حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق جو ہے وہ انسان کو وہ منزلیں عطا فرما دیتا ہے کہ جو بظاہر انسان کے عقل و شعور میں آتی بھی نہیں. اسی کو کرامات بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامات. اس سے اگلی بات اس سے بھی دلچسپ ہے. حضرت امام شرف الدین بوصیری اٹھے، نماز پڑھی اور باہر فجر کے بعد نکلے پورے بازار کو، علاقے کو، دمشق کو بتانے کے لیے کہ جو میں سال سے مفلوج زدہ جسم لے کے بستر پڑا تھا اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے. جہاں سے بھی گزرتے لوگ حیرانگی کا اظہار کرتے. جہاں سے بھی گزرتے لوگ حیرانگی کا اظہار کرتے. انہیں راستے میں ایک مجذوب آدمی ملا کہ جس کے بارے میں عمومی طور پر دمشق کے بازار والوں کا یہ خیال تھا کہ یہ شخص پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. یہ شخص پوری طرح ہوش و حواس میں، کبھی کوئی اس کو کہتا کچھ نہیں تھا. وہ جس سے بات کرتا تھا وہ بات سننے والا، کرنے والا ہمیشہ اس کے ساتھ ادب سے پیش آتا. وہ جس کو کہتا مجھے کھانا کھلاؤ، لوگ ادب کے ساتھ اس کو کھانا کھلا دیتے. وہ جو ضرورت بازار والوں کو کہتا میری پوری کرو. بازار والے ایک قسم کا بازار والوں کا وہ مجذوب لاڈلا بھی تھا. کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. غیر عورت میں غیر محرم سامنے آ جائے نظر نہیں اٹھاتا تھا. اپنے آپ کو ایک خاص حال میں رکھتا تھا. تو بازار میں امام شرف الدین بوصیری جب گزرے اس کے سامنے سے تو اس نے راستہ کاٹا امام شرف الدین بوصیری کا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. سامنے آ کے ساتھ ہی یہ کہنے لگا کہ شرف الدین صحت مبارک ہو، اس چادر کی زیارت ذرا ہمیں بھی تو کروا دو. اس چادر کی زیارت اب یہ بات بڑی سننے والی ہے. انہوں نے کہا کہ شرف الدین صحت مبارک ہو، مبارکبادیں وصول کر رہے ہو، میری مبارکباد بھی وصول کرو. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ رات کو جو چادر عطا ہوئی ہے اس کی زیارت ہمیں بھی کرواؤ. اس کی زیارت ہمیں بھی کرواؤ. تو اس کو کس طرح پتا چلا؟ تو ثابت ہوا کہ حضور اگر کسی کے ساتھ محبت کریں، حضور کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی خواب میں آ سکتے ہیں، وہ کئیوں کی خوابوں میں آ سکتے ہیں. اب اس کا تعلق جوڑ لیجئے قبر کے ساتھ. اس کا تعلق جوڑیے کس کے ساتھ؟ قبر کے ساتھ. قبر میں تیسرا سوال جو آپ سے پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم دنیا میں اپنے نبی کے بارے میں پھر صورت دکھائی جائے گی. حضور کی صورت آپ کو قبروں میں دکھائی جائے گی. حضور کی قبر ہوگی، آپ کی قبر کو ادھر سے جوڑ دیا جائے گا اور آپ حضور کی زیارت کریں گے. حضور کی زیارت کرتے ہوئے فرشتے آپ سے پوچھیں گے ان شخصیت کو دیکھ رہے ہو؟ ان کے بارے میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی بتاتے ہیں. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو شخصیت بیٹھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ دنیا میں کانا یکونو یہ ماضی استمرار کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا کہا کرتا تھا دنیا میں جب تو تھا؟ تو جس کا تعلق یہ ہوگا کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، حضور سے عشق کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو تو حضور خود پہچان لیں گے کہ یہ تو میرے عاشق ہیں. یہ تو زمین پر چلتے تھے تو حب الہی میں چلتے تھے، زمین پر چلتے تھے تو حب عشق رسول میں چلتے تھے. لیکن اگر ہمارا تعلق نہ حضور سے ہو نہ اللہ سے ہو تو پھر دنیا میں تو ہم تباہ و برباد ہوں گے ہی، ہم اپنی قبروں کو بھی تباہ و برباد کریں گے. تو لہٰذا ہماری ایک بہن یہاں سے بڑا اچھا سفر طے کر کے اللہ پاک کے پاس گئی. ان کا وقت پورا تھا. قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. سورہ آل عمران میں کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان اس وقت تک اس پر موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. اور یہ کتاب مؤجلہ، کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے. کیا مؤجلہ؟ ہر کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت.
वमा कान लिनफ्स, कोई भी जिंदगी अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की मदद के, अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। और किताब मुअज्जला, ये अल्लाह ने लिख दिया, ना एक सांस आगे होना है ना एक। खुशकिस्मती की बात है, बच्चों के लिए, मुजफ्फर मुगल साहब के लिए बड़ा नुकसान है, हम समझते हैं, घर के अंदर का बड़ा नुकसान है, लेकिन बतौर खातून, बतौर एक मुसलमान मोमिना के बहुत ज्यादा लोग अगर अपनी ख्वाहिशों को प्रोग्राम बनाकर पेश करने के और ये कहें जी कि हम हरमैन शरीफैन में जाएं, फौत हो जाएं और उधर ही दफन हो जाएं, इसकी ख्वाहिशें कर सकते हैं, लेकिन नसीब किसको होगी ये अल्लाह को ही मालूम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये खातून नहायत ही नेक और मोमिना खातून थी कि जिसे अल्लाह ने उससे पहले अपने दर की हाजिरी नसीब करवाई, उम्रा शरीफ हुआ और फिर अल्लाह पाक ने उनको अपने पास ही वहाँ से बुला लिया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे भाई मुजफ्फर मुगल साहब और बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। नात के 2 अशार ये अली हसन भाई और 2 अजहर साहब पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम 2 जो है ना वो खत्म पाक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ।